بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نوٹ سپورٹ۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم اردو کی جو پیکٹا نے نیو بک جاری کی ہے اس میں سے سبق نمبر 7 کا خلاصہ کریں گے۔ سبق نمبر 7، اس سبق کا نام ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ سبق کے مصنف کا نام ہے پطرس بخاری۔ اس سبق کے جو صنف ہے وہ ہے مزاحیہ تحریر یا پھر مزاحیہ مضمون، اور اس کا ماخذ ہے پطرس کے مضامین۔ اسٹوڈنٹس، خلاصہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو سبق کے مصنف کے بارے میں اور سبق کے صنف کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سبق کے مصنف کا نام ہے پطرس بخاری، تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ پطرس بخاری جو ہیں وہ اردو کے مشہور مزاح نگار، ادیب اور ماہر تعلیم تھے، اور وہ اپنی شگفتہ اور دلچسپ تحریروں کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ ان کے مضامین میں مزاح کے ساتھ معاشرتی زندگی کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کے صنف کے بارے میں آگاہ کر دوں کہ جو مزاحیہ تحریر یا پھر مزاحیہ مضمون ہوتا ہے وہ اردو نثر کی ایک اہم صنف ہے، جس میں معاشرے، لوگوں اور روزمرہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی خامیاں ہیں ان کی طرف بھی لوگوں کی توجہ دلائی جائے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ میں نے آپ کو مصنف کا تھوڑا سا تعارف بتا دیا اور صنف کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب ہم اس کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ۔ سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی پطرس بخاری کی ایک مزاحیہ اور دلچسپ تحریر ہے۔ سبق میں انہوں نے مزاحیہ انداز میں انسان کی فطری سستی، وعدہ خلافی اور خود فریبی پر طنز کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان اکثر بلند ارادے کرتا ہے مگر عمل کی کمزوری سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ اپنے لیے بلند مقاصد کا ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن اس ارادے کو پورا کرنا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے وہ اس میں کمزوری دکھا دیتا ہے، اور جب وہ عمل کرنے میں کمزوری دکھاتا ہے تو پھر وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس سبق میں پطرس بخاری نے بڑے اعلیٰ انداز میں خود کو ایک کاہل، سست اور آرام طلب طالب علم کے کردار میں پیش کیا ہے۔ طالب علم صبح سویرے اٹھ کر امتحان کی تیاری کی آرزو رکھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوسی لالا جی کو صبح سویرے جگانے کے لیے کہہ دیا۔ انہوں نے اگلی صبح 3 بجے ہی میرے دروازے پر ایسے مکے بازی شروع کر دی کہ گھر کے در و دیوار کے ساتھ ساتھ میری روح بھی کانپ اٹھی۔ میں نے گھبراہٹ اور غصے کی حالت میں جلدی سے لیمپ جلایا۔ روشنی کے نظر آنے کی وجہ سے لالا جی رک گئے اور طوفان تھم گیا۔ آسمان پر دیکھا تو چمکتے ہوئے ستارے نظر آئے اور وقت پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی 3 بجے ہیں۔ میں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور لالا جی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سو گیا اور حسب معمول 10 بجے اٹھا اور 12 بجے ہاسٹل چلا گیا۔ ہاسٹل میں ایک طالب علم کو پڑھتے ہوئے دیکھا جس پر مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ شام کو ہاسٹل سے واپس آتے ہوئے میں نے لالا جی کو دوبارہ صبح 6 بجے اٹھانے کا بول دیا۔ لالا جی نے صبح 6 بجے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھل گئی لیکن کچھ ہی دیر میں دوبارہ سو گیا۔ اٹھنے کے بعد خود کو ملامت کرتا رہا۔ تیسرے دن بھی لالا جی نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ میں نے شکریہ ادا کیا، پھر وہی ہوا جو روز ہوتا تھا، البتہ اپنے معمول میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی۔
اگلی صبح لالا جی کی پہلی دستک پر ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے لالا جی کو گڈ مارننگ کیا۔ لالا جی مطمئن ہو کر چلے گئے۔ میں نے اپنی ہمت کو سراہا، پھر سوچنا شروع کر دیا۔ سوچتا رہا اور سوچتا چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اب باقاعدہ قرآن مجید اور نماز فجر پڑھنا شروع کر دوں گا۔ پھر سوچا کہ اب لگاتار 3 گھنٹے مطالعہ کر لیتا ہوں، لیکن کون سی کتابیں پڑھوں؟ سوچتے سوچتے 10 بج گئے۔ گویا کل کی طرح آج بھی میں 10 بجے ہی اٹھا۔ کالج کے ہال میں لالا جی نے مجھ سے کہا کہ صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے گڈ مارننگ کہا تھا۔ لالا جی نے کہا، کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ میں نے حیرانی سے لالا جی پر نگاہ ڈالی، پھر سوچ کر کہا کہ دراصل میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مرعوب ہو گئے۔ اس دن سے میں نے یہ معمول بنا لیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آوازیں دیں تو نماز۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہم نے جماعت دہم اردو کا سبق نمبر 7 کا خلاصہ کر لیا ہے۔ اسی طرح سے اس چینل پہ آپ کو باقی تمام اسباق کے خلاصے اور سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔